ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جناب صدر معزز حکم حضرات، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، معزز سامعین و سامعات، آج کے اس عظیم انعامی مسابقوں میں منتخب کردہ عنوان ہے تربیت اولاد. آج ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، کہ اس کا آنے والا بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور وہ اس کے گزر جانے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اس کے لیے خرچ کرے اور اس کے لیے نیک عمل کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ہم اس سوال کے چند اسباب پر نظر ڈالیں گے، وہ بھی مختصر وقت میں، تاکہ ہم جان سکیں کہ اولاد کی نیک تربیت اور کامیابی کے لیے کیا عوامل ضروری ہے. بچے نیک ہونے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ والدین کو خود بھی نیک بننا ہوگا اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. جیسا کہ انبیاء اکرام دعائیں کیا کرتے تھے، والدین کی دعاؤں کا بچوں کی نیک تربیت میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے بچوں کو صالح اور نیک بنائے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ذکر آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین کو اپنے اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح بنائے. بالکل یہ دعا کی مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ایک عام تعلیم ہے. حضرت مریم نے اللہ کی طرف سے پناہ مانگی تھی تاکہ ان کی نسل اور اولاد شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور میں اسے اور اس کی نسل کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہ بات بہت عام ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت میں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی دعا میں اللہ سے اپنی نسل کی حفاظت کی درخواست کی گئی تھی، ویسے ہی والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو برے ماحول، برے اخلاق اور منفی اثرات سے بچانے کے لیے محتاط رہے. اگر والدین خود برا اعمال یا غلط رویہ اپناتے ہیں تو وہ بچوں پر برا اثر ڈالتے ہیں. موبائل فون، انٹرنیٹ یا دیگر وسائل کا استعمال کرتے وقت والدین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے غیر مناسب مواد نہ آئے. اور یہ ایک بہت عام نقطہ ہے، اگر والدین خود غلط عمل کرتے ہیں اور بچوں کے سامنے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو بچوں کے اخلاق کی تربیت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر توقع کرنا کہ بچے نیک بنیں گے ایک غیر حقیقی پسندانہ بات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری واضح طور پر بیان کی ہے، اور والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیک راہ پر لگائے اور ان کی حفاظت کرے، نہ کہ خود ان کے سامنے وہ سب کچھ کرے جو ان کے اخلاق کو بگاڑنے کا سبب بنے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے. اگر والدین خود برے عمل کرتے ہیں اور بچوں کے سامنے غلط چیزیں پیش کرتے ہیں تو وہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے بچوں کو اس آگ میں شامل کر رہے ہیں. والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنے الفاظ سے اور اپنے ماحول سے بچوں کے لیے ایک نیک نمونہ پیش کرے. اگر والدین یہ نہیں کرتے تو پھر ان سے امید کرنا کہ بچے اچھے ہوں گے ایک تو بات ہے. والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی ضرورتوں جیسے کمانا، کھانا اور پینا ہی نہیں، بلکہ ان کی روحانیت، نماز، تعلیم اور اچھا اخلاق کی طرف بھی رہنمائی کرے. قرآن اور حدیث میں ہمیں اس بات کا بار بار حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دے، نماز پڑھائے اور انہیں اللہ کے راستے کی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دے. بچوں کو تعلیم دینا صرف دنیاوی ترقی کے لیے نہیں بلکہ ان کے آخرت کے لیے بھی بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک
سهل الله له به طريقا الى الجنہ، جو شخص ان کے راستے پر چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا حصول نہ صرف دنیا کی کامیابی کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ آخرت کی کامیابی کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو علم کی اہمیت سمجھائے اور ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں پر توجہ دے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہماری اولاد کی تربیت میں ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔